پوری شیعہ تاریخ میں ابو الحسن ابن عقیل عمانی سے لے کر آج تک، اچھا بہت سے لوگوں کو یہی پتہ نہیں کہ جب امام کی غیبت شروع ہوئی تو اس کے بعد ہمارا فرسٹ مرجع کون تھا. اور یہ پتہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلا مرجع کون تھا، دوسرا مرجع کون تھا. پوچھا جائے گا تم جب پیدا ہوئے تمہارے بالغ ہونے کے وقت مرجع کون تھا، تم نے اس کی تقلید کی کہ نہیں کی. تو اگر نہیں معلوم کہ پہلا مرجع کون ہے تو نو پرابلم، وعدہ نہیں. ہاں یہ نہیں معلوم کہ پہلا امام کون ہے، آپ کہیں کہ جی جس طرح کرنٹ مرجع تو کرنٹ امام ہم کو پتا ہے کہ 12ویں ہیں بس، اور کچھ نہیں پتا، وہ پوچھا جائے گا. پورے 12 اماموں کے نام پوچھے جائیں گے، چنانچہ وہ معلوم ہونا ضروری. مرجع کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو وہ جو بات میں نے کہی کل رات کو، جس کی وجہ سے یہ سوال سامنے آیا کہ وہ چیزوں کی تیاری پہلے کرے جو قبر میں پوچھی جائیں. باقی چیزیں بھی انفارمیشن کے لیے آپ حاصل کرتے رہیے، لیکن میں نے ایک لفظ استعمال کیا، لیکن چونکہ یہ لفظ کا پروناؤنسیشن میرا بہت خراب ہے. پرائرٹی آپ دیں گے، پرائرٹی آپ دیں گے قبر کے سوال کو. پرائرٹی کا مطلب ہی ہے کہ دوسری چیزیں بھی آپ معلوم کریں. تو پہلا مرجع ابو الحسن ابن عقیل عمانی حضہ، عمان مسقط کے علاقے کے ایک ہی مرجع آج تک شیعہ تاریخ میں گزرے. انڈیا پاکستان میں تو ایک بھی مرجع نہیں گزرا، مسقط میں ایک، اور وہ پہلے ہی تھے. وہاں سے لے کے آج تک کوئی ٹائم پیریڈ ایسا نہیں رہا جب ایک وقت میں ایک مرجع ہو، سوائے شیخ توسی کے 80 سال بعد تک. فرام شیخ توسی سے لے کے 80 سال وہ زمانہ تھا کہ صرف ایک مرجع تھا. نہیں، مرجع اس وقت بھی بہت تھے. وہ اپنی مرجعیت چھپا کے رکھتے تھے. ایک خاص واقعے کی وجہ سے ادھر میں نہیں جاؤں گا، ورنہ پھر یہ کوئسچن آنسر سیشن تقریر بن جائے گی. پوری شیعہ تاریخ ہر دور میں 4 5 7 8 10 مرجع رہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیعت میں آغا حکیم تک ایک مرجع تھا، اس کے بعد کئی ہو گئے. آغا حکیم تک بھی کئی مرجع تھے، بلکہ خود آغا محسن حکیم کی مرجعیت جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ پرابلم انڈیا پاکستان میں آ گیا تھا کہ آغا بروجردی بھی ایک بہت بڑے مرجع، آغا محسن حکیم بھی بہت بڑے مرجع، دونوں برابر کے، کس کی تقلید کریں. لیکن آغا بروجردی کے بعد صرف آغا حکیم کا نام رہا. انہی کے زمانے میں 11 بڑے بڑے مراجع ان کے لیول کے موجود تھے. تو سوال یہ بنے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں آغا محسن حکیم تک صرف ایک نام آتا تھا اور پھر اس کے بعد کئی نام آنے لگے. لیکن شیعت میں یعنی ایران، عراق، مڈل ایسٹ، باقی پوری دنیا جہاں جہاں شیعت، وہاں کبھی بھی 5 سے یا 4 سے کم مرجع تو رہی ہی نہیں. اب یہ سوال کہ پھر انڈیا پاکستان میں دوسرے نام کیوں نہیں آتے تھے؟ اس زمانے کا کمیونیکیشن اتنا کمزور اور ویک تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا نجف میں کیا ہے، قم میں کیا ہے. اگر آپ 60s میں اپنے نانا اور دادا سے ان کی زیارت کا حال سنیں جو 50s اور 60s میں ہوئی تھی، جب لوگ زیارت کے لیے جاتے تب ملتے تھے 4 5 مراجع سے، ہاتھ ملاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، زیارت کرتے تھے، آ جاتے تھے. اور اس وقت ان کو پتا تھا کہ نجف میں مثلا 6 بڑے بڑے مرجع ہیں. لیکن جو کہ انڈیا اور پاکستان میں ہر آدمی زیارت پہ نہیں جاتا تھا، اور زیارت پر جانے والے بھی میجورٹی تقلید کو نہیں جانتی تھی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرجع ہر زمانے میں 7 8 تو ایک ٹائم میں ایک لیول کے رہیں. ہمارے پاس انفارمیشن نہیں آتی تھی، تو وہ ہمارا آبجیکشن بالکل غلط ہے کہ آغا حکیم تک تو ایک مرجع ہے، بعد میں کئی کیسے ہو گئے. اس وقت بھی کئی تھے، اور ایران میں اور عراق میں ان سب کی تقلید بھی ہوتی تھی. اب میں اس کو جتنا پھیلاؤں گا، جو کہ یہ میرا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے، ایک تو مرجعیت، پھر ہسٹری، اور پھر آغا محسن حکیم اور آغا بروجردی کے حالات، اس لیے میں خود اپنے آپ کو روک رہا ہوں. اب یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں، انڈیا اور پاکستان میں 40s تک وہ ایک مرجع کی بھی تقلید نہیں ہوتی تھی. چلے بعد میں آغا ابو الحسن اصفہانی ہمارے وہ مرجع ہیں جن کا 1935 سے 45 تک 10 سال مرجعیت کا پیریڈ رہا ہے. 35 سے سٹارٹ ہوا ہے. آغا ابو الحسن الاصفہانی، جنہوں نے یمن کے 10,000 زیدی شیعوں کو وادی السلام کے قبرستان میں
امام زمانہ کی زیارت کروا کے شیعہ کیا، وہ آغا اصفہانی۔ وادی السلام میں ہم جاتے ہیں نجف کی زیارت میں تو جناب صالح اور جناب ہود کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو مقام امام زمانہ ایک نظر آتا ہے اس باغ کے اندر، وہ کون سی جگہ ہے جہاں آغا اصفہانی نے تقریباً 10,000، آج بہت مشہور ہے یمن کے حوثی یعنی زیدی، 10,000 زیدیوں کو امام کی زیارت کرائی، اور اس کی وجہ سے وہ شیعہ ہوئے، وہ آغا اصفہانی۔ شاید آپ نے مجلس میں یہ واقعہ اس لیے سنا ہو کہ آج کل یمن اور وہاں کے زیدیوں کے حالات ڈسکس ہونے لگے ہیں ممبر پر۔ تو آغا ابوالحسن اصفہانی پہلے مرجع تھے جن کا نام انڈیا اور پاکستان میں پہنچا۔ اس وقت تو ایک ہی ملک تھا، پھر آغا بروجردی، پھر آغا حکیم، پھر ہمارا زمانہ۔ تو اس سے پہلے تو ایک مرجع کی تقلید بھی نہیں ہوتی تھی۔ کل کا سوال یہ تھا کہ آغا حکیم تک ایک مرجع ہے، بعد میں کئی ہوئے، لیکن آغا حکیم تیسرے ہی مرجع ہیں، ان سے پہلے وہ ایک کی بھی تقلید نہیں تھی۔ وجہ ریزن یہی مسئلہ، مجبوری۔ مرجع کی تقلید ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ امامت تو ہے نہیں۔ مرجع کی تقلید صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے فقہی مسائل ہیں اس کو جواب ملے۔ اب 35 سے پہلے نہ پوسٹ کا نظام ہے، نہ ٹیلی فون کا سسٹم ہے، یہ میں موبائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو پرانے زمانے کے پرانے لینڈ لائن جسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں، وہ فون بھی نہیں تھے۔ مسئلے آپ کو پیش آئیں گے تو وہ ایک مرجع جو نجف میں ہے اس سے بھی آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں، اور وہ مسلمان جتنے حکمران گزرے ان کی بدقسمتی، یورپ میں 16ویں سینچری میں پریس کتابوں کی پرنٹنگ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد علم نے بہت ترقی کی، ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب پہنچ گئی۔ مسلمان بادشاہ پریس سے بہت چڑھتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، خوف ہوتا تھا لوگوں میں کتابیں پڑھ کے اویئرنیس آئے گا تو ہمارے خلاف کوئی بغاوت یا ریولیوشن ہوگا۔ شاہجہاں نے تاج محل بنا دیا، عالمگیر نے ایک بہت شاندار مسجد بنا دی، اور مغلوں سے پہلے وہ ایبک نے دہلی میں وہ قطب صاحب کی لاٹ بنا دی، یہ سب بناتے رہے، پریس ایک بھی نہیں لگایا۔ جب انڈیا میں انگریز آئے تب پریس لگے۔ اب یہ تو ذرا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کوئی آنسر کر رہا ہوں کہ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ تو پریس نہیں تھے تو کتابیں بھی نہیں تھی۔ اب مرجع کے فتوے لوگوں کو کیسے ملے؟ خالی وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے 6 مہینے لگیں گے فتویٰ آنے میں۔ آج بھی ہر مرجع کی کتاب میں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آج پیش آ جائے اور اپنے مرجع سے کانٹیکٹ نہ ہو تو نان مرجع کی تقلید کریں۔ نان مرجع یعنی مجتہد تو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ۔ تو اس وقت کے حالات میں آغا اصفہانی سے پہلے 35 سے پہلے ایک مرجع کی بھی تقلید نہیں ہوتی تھی، لوکل ہندوستان کے علماء کی تقلید ہوتی تھی، وہ مجبوری تھی۔ جب انگریزوں کا سسٹم اور پوسٹ اور ٹیلی فون، مجبوری ختم ہوئی، اب مرجع کی تقلید شروع ہوئی، لیکن ایک ہی مرجع کا نام آیا، صرف 3 یہ مرجع گزرے جو ایک تھے، اور اس کے بعد پھر کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہوا تو اب کئی نام آ گئے۔ یہ 2 سوالوں کے ایسے جواب جس کو ہم فقہی جواب بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کو ذرا ہسٹری بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ مرجع ہمیشہ ایک سے زیادہ رہے۔ صرف شیخ طوسی کو جو مولا نے خواب میں ایک پیغام دیا تو اس کے بعد لوگوں نے مرجعیت چھوڑ دی، مراجع تھے مرجعیت چھوڑ دی، اور